یہ کہانی ہے اللہ پر یقین کی۔ یہ کہانی ہے ہاتھیوں کے سال کی۔ یہ کہانی ہے سورۃ الفیل کی۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسا وقت جب پورا عرب کعبہ کی طرف دیکھتا تھا۔ ایک طاقتور بادشاہ، ایک خوفناک لشکر، ہاتھیوں کی گونج، اور سامنے ایک بے سرسامان شہر مکہ۔ نہ اسلحہ، نہ فوج، نہ کوئی جنگی تیاری، مگر پھر بھی تاریخ نے دیکھا کہ طاقت ہار گئی اور اللہ کی حفاظت جیت گئی۔ یہ کہانی ہے سورۃ الفیل کی۔ یہ کہانی ہے اس سال کی جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک واضح اعلان تھا کہ ظلم کا وقت ختم ہونے والا ہے اور رحمت کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی کعبہ صرف ایک عمارت نہیں تھا، بلکہ پورے عرب کا مذہبی اور روحانی مرکز تھا۔ تمام قبائل اس کا احترام کرتے تھے، حج کیا جاتا تھا، قربانیاں دی جاتی تھیں، اور کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ مکہ میں نہ کوئی مضبوط فوج تھی اور نہ جنگی طاقت، مگر کعبہ کی حرمت ہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اسی دور میں یمن کا ایک عیسائی حکمران ابرہہ تھا، جو حبشہ کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ ہر سال حج کے لیے مکہ جاتے ہیں، جس سے مکہ کو عزت بھی ملتی ہے اور معاشی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہی بات ابرہہ کے دل میں حسد اور غرور کو جنم دینے لگی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ عربوں کی توجہ کعبہ سے ہٹا کر اپنے علاقے کی طرف موڑی جائے۔ ابرہہ نے سنہا میں ایک نہایت شاندار اور عظیم گرجا گھر تعمیر کروایا، جسے قلیس کہا جاتا تھا۔ اس کا مقصد بالکل واضح تھا کہ عرب کے لوگ مکہ کے بجائے یہاں آیا کریں، مگر عربوں نے اس سازش کو قبول نہ کیا، یہاں تک کہ ایک شخص نے غصے اور نفرت میں آ کر اس گرجا گھر کی بے حرمتی کر دی۔ یہ واقعہ ابرہہ کے غرور پر ایسی چوٹ تھا جس نے اسے آگ بگولا کر دیا۔ ابرہہ نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ کعبہ کو منہدم کر دے گا۔ یہ محض ایک عمارت کو گرانے کا منصوبہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کے گھر کو کھلا چیلنج تھا۔ اس نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا، جس میں جنگی ہاتھی بھی شامل تھے، حالانکہ عرب نے اس سے پہلے کبھی جنگ میں ہاتھی نہیں دیکھے تھے۔ ان ہاتھیوں میں سب سے بڑا اور مشہور ہاتھی محمود تھا، جسے لشکر کی قیادت کے لیے رکھا گیا تھا۔ جب یہ لشکر مکہ کی طرف بڑھا تو پورے عرب میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ راستے میں جو بھی قبیلہ سامنے آیا وہ شکست کھا گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ اب کعبہ نہیں بچ سکتا، اب اس مقدس گھر کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ مکہ میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب موجود تھے، جو قریش کے سردار اور نہایت باوقار شخصیت تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے مکہ کے قریب پہنچ کر حضرت عبد المطلب کے اونٹ چھین لیے۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے دربار میں پہنچے۔ ان کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ ابرہہ احتراماً کھڑا ہو گیا۔ ابرہہ کو یقین تھا کہ یہ شخص کعبہ کی بات کرے گا، مگر حضرت عبد المطلب نے صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ حیران رہ گیا اور طنزیہ انداز میں بولا کہ تم اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو مگر کعبہ کی فکر نہیں۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے تاریخ ساز جملہ فرمایا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ حضرت عبد المطلب واپس آئے، کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کے حلقہ کو تھاما اور اللہ کے حضور عاجزی سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، ہم بے بس ہیں، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد مکہ کے تمام لوگ پہاڑوں میں چلے گئے اور معاملہ مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیا۔ جب ابرہہ نے حملے کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو مکہ کی طرف بڑھایا گیا تو اچانک سب سے بڑا ہاتھی محمود بیٹھ گیا۔ اسے جتنا بھی مارا گیا، جتنا بھی اکسایا گیا، وہ کعبہ کی طرف ایک قدم نہ بڑھا۔ لیکن جب اس کا رخ یمن کی طرف کیا جاتا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوتا۔ اسی لمحے آسمان سے اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ فضا میں ابابیل پرندے نمودار ہوئے، چھوٹے چھوٹے پرندے مگر اللہ کی فوج۔
हर परिंदे के पंजों और चोंच में छोटे छोटे पत्थर थे। ये पत्थर जिस पर भी गिरते वो हलाक हो जाता। कुरान मजीद इस मंजर को यूं बयान करता है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजालहुम कअस्फिन माकूल। चंद ही लम्हों में वो अजीम लश्कर तबाह हो गया, ऐसे जैसे जानवरों का चबाया हुआ भूसा। अबरहा खुद जिंदा तो बच गया, मगर उसका जिस्म गलने सड़ने लगा। वो जिल्लत और रुसवाई के साथ सना तक पहुंचा और वहीं इबरतनाक अंजाम को पहुंचा। ये वाकया जिस साल पेश आया उसे तारीख में आम उल फील कहा जाता है, यानी हाथियों का साल। यही वो साल था जिस साल नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। गोया अल्लाह ताला ने पहले ही ऐलान फरमा दिया था कि जिस घर की हिफाजत मैंने बगैर किसी फौज के की, उसी घर से अब वो नबी आने वाला है जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनेगा। सूरतुल फील हमें यह सबक देती है कि अल्लाह को किसी लश्कर, किसी ताकत और किसी असबाब की जरूरत नहीं। जब वो किसी चीज की हिफाजत का फैसला कर लेता है तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी बेबस हो जाती है। ये वाक़या हमें तवक्कुल, यकीन और ईमान का दर्स देता है और ये बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत महज एक पैदाइश नहीं थी, बल्कि अंधेरों के खात्मे और नूर के आगाज का ऐलान था। जिस रब ने बगैर तलवार के काबा की हिफाजत की, वो आज भी ईमान वालों की हिफाजत पर कादिर है। शर्त सिर्फ एक है, दिल का कामिल यकीन और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए। आपका एक क्लिक हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने का हौसला देता है।